نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کبیرہ گناہ کی وجہ سے. ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اور دوسرے چغلیاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ رکھی ہری، فرمایا جب تک یہ ہری ہے لعلہ یخفف عنہما، شاید ان پر عذاب کم ہو جائے. تو اب یہاں ایک بات ہے، یہ یاد رکھو قبروں پہ ہری شاخیں لگانا جائز نہیں ہے. یہ نبی کی خصوصیت تھی، کیونکہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قبر پہ درخت لگایا ہو یا شاخ لگائی. تو یہ غلط ہے، لوگ قبروں پہ درخت لگا دیتے ہیں. درخت لگائیں گلی محلے میں جہاں پبلک ہوتی ہے. مردے پبلک کے حکم سے خارج ہو گئے. آپ کہیں گے وہاں بھی تو بہت زیادہ پبلک ہے، لیکن ان بیچاروں کو درختوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ تو خود درخت کی کھاد بن جاتے ہیں بیچارے، تو جڑیں قبروں میں چلی جاتی ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ اور یہ قبرستان میں درخت لگانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ سارے ہیروئن کی چرسیوں کو وہاں چھپنے کی جگہ میں، سارے زانی وہاں پہنچ جاتے ہیں، سارے عامل اور جادوگر وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اب آپ جا کے دیکھو یہ اتنے گھنے قبرستان ہیں کہ اس میں مردوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مردہ تو قبر کے اندر ہے نا، اس کو تو ایئر کنڈیشن بھی لگا دو بیچارہ، اس کے لیے تو یہ دنیا ختم ہو گئی اس کا. بلکہ مردوں کو نحوست ہو رہی ہوگی ان کی، جو وہاں پر جو غلط حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی نحوست شاید مردوں کو نقصان نہ پہنچا رہی ہو. تو اس لیے درخت لگاؤ. زندوں کو ضرورت ہے بھائی درختوں کی، مردوں کو درختوں کی ضرورت بولو بھائی نہیں، زندہ کو ضرورت ہے درخت کی، تاکہ وہ تھوڑے دن اور زندہ رہ سکے وہ بیچارہ. تو دوسرا انہوں نے کیا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. یہاں میں ایک تھوڑا سا مسئلہ بتا دوں، وہمی لوگ بہت ہوتے ہیں. اب وہمی یہ حدیث سن کے پیشاب کرنا ہی چھوڑ دیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں یار، چھینٹنا پڑ جائے. تو حدیث کا مطلب فقہا سے سمجھنا چاہیے. فقہا سے، فقہا کہتے ہیں پیشاب کی جو بہت باریک باریک چھینٹیں ہوتی ہیں وہ معاف ہیں. یہاں وہ چھینٹیں مراد ہیں جو بالکل موٹی موٹی چھینٹیں ہوں. اور چونکہ ان کی عادت تھی کہ وہ بچا نہیں کرتے تھے، تو جب بار بار چھینٹیں پڑتی ہیں بار بار، تو کپڑا اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر نماز نہیں ہوتی. پھر نماز نہیں ہوگی تو یہ کبیرہ گناہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ باقی بہت باریک باریک اگر چھینٹیں پڑ گئی ہیں تو وہ معاف ہیں، ان میں نہ پڑا کریں. حضرت زین العابدین جو تھے نا، مشہور امام گزرے حضرت امام زین العابدین اہل بیت کے، وہ کیا کرتے تھے جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی. ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے ہوتا ہے. اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے. خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی، بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا، کارپٹ پہ پیشاب کر دیا، خواتین اس کو صاف نہیں کرتی. جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے، اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا، کچھ آپ بھی کر لیں. پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ. تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں. نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا 2-3 دفعہ یہ عمل کرے تو وہ گدا پاک ہو جائے گا. اب اس سے خواتین کہتی تو گیلا ہو جائے گا، تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا. کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ، اس کو ڈرائی کلینر کو دو. جہاں پیشاب لگا ہوا ہے نیچے ایک ٹب رکھا، گدے کے بیڈ کے نیچے ٹب رکھا، اوپر جگ ڈالا پانی سے، جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو، 2-3 دفعہ اس کو ایسے کیا تو وہ جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا. کارپٹ پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، کارپٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں، کوئی ٹب رکھ دیں کارپٹ کے نیچے، اوپر اس کے پانی ڈالیں، تو وہ پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا تو کارپٹ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ پلاسٹک پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے، پلاسٹک ہے اس پہ اگر پیشاب کر دیا ہے تو اب اس میں نیچے گدا وہ نہیں رکھ سکتے ٹب. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھا لیں، اسے اس پیشاب پہ خشک کریں، پھر اس پوچھے کو پانی سے دھو کے نچوڑیں، پھر دوبارہ اس پیشاب پہ 3 دفعہ یہ عمل کریں گے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور اگر سیمنٹ کا فرش ہے اس پہ پیشاب ہو گیا تو جب تک گیلا ہے ناپاک ہے، جب وہ سوکھ جائے گا تو خود بخود بول لو بھائی پاک ہو جائے گا. کیونکہ سیمنٹ میں چونا ہوتا ہے، وہ جراثیم کو خود بخود ختم کر دیتا ہے. پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو دھو لیں. نظافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی قیامت نہیں آئے گی. اگر فرش پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو بھی، کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا وہ، تو دھو لیں اس کو اسی وقت. تو تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے،
بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں اور عذاب قبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے. سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو میں یہ بتا رہا تھا وہ حضرت زین العابدین کیا کرتے تھے کہ وہ جب انہوں نے یہ عذاب قبر کی حدیثیں سنی تو پھر انہوں نے ایک شیشے کا گلاس رکھ لیا, بوتل, کہ اس میں پیشاب کروں گا تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں. چند دن یہ عمل کیا, پھر ان کو خیال آیا کہ ما فعل هذا من هو خیر منی, جو مجھ سے بہتر تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اتنی احتیاط نہیں کی ہے. یعنی وہ تو گلاس میں یا بوتل میں پیشاب نہیں کرتے تھے, تو میں کیوں پھر اتنی زیادہ احتیاط کروں. تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ آپ وہمی بن جائیں اور بار بار ٹارچ سے چیٹیں چیک کرنا شروع کر دیں. وہمی کیا کرتا ہے, ایک صاحب کا فون آیا, میں صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار نا ایسے لائٹ کے سامنے رکھ کے چیک کرتا ہوں. صبح اٹھتے ہی اپنی شلوار, کوئی نشان تو نہیں لگا ہوا, کوئی گندگی نکلی ہو کوئی. میں نے کہا کہ یار صبح صبح قرآن کا مطالعہ کیا کرو, مناجات مقبولہ پڑھ لیا کرو, شلوار کا مطالعہ کرنا یہ اچھا کام نہیں. کیا خیال ہے, صبح صبح اٹھ کے شلوار اسٹڈی ہو رہی ہے, تو باقاعدہ اسٹڈی ہوئی نا, شلوار پڑھی جا رہی ہے باقاعدہ. شلوار میں پی ایچ ڈی ہو جائے گی 1 سال کے بعد, اتنا ماہر ہو جائے گا. تو چھوڑ دو یہ کیا گندی حرکتیں. اگر نجاست نظر آ رہی ہے دھو نہیں آ رہی تو بس نماز پڑھو جائے, اڑ کے جو دیکھنا شروع کر دینا, کوئی لگا تو نہیں ہے. اتنا نہیں بنایا شریعت نے مکلف, یہ وہمی اور پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے. تھوڑا سا احتیاط کر لو بس, یہ ضرور. تو بات میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو وہو العزیز الغفور, اللہ زبردست غالب ہے اور اللہ خوب مغفرت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبیرہ گناہوں میں داڑھی کاٹنا بھی ہے, لیکن علماء اس کو زیادہ اس لیے نہیں بتاتے کہ بہت سے لوگ کاٹ رہے ہیں, لیکن ہے بہرحال کبیرہ گناہ. تو ہمت کر کے رکھنا شروع کر دیں, سمجھ رہے ہو. اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ تو کیا ہے, نماز کا قضا کر دینا. اور حقوق العباد میں سب سے بڑا کبیرہ قتل کرنا انسان کو, اور والدین کو ستانا. یہ اکبر الکبائر ہیں, یعنی کبیرہ میں بھی جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں. تو ہمیں ہماری ذمہ داری ہے ہم گناہوں سے توبہ کریں اور فرائض اور واجبات کو آسان طریقے سے پورا کریں. یہ پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. پھر کوئی کوتاہی ہو تو اللہ سے توبہ کر لیں, پھر دوبارہ کوتاہی ہو جائے پھر توبہ کر لیں, پھر کوتاہی ہو جائے پھر توبہ کر لیں. یہ طریقہ رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں. نہیں تو پھر خوشخبریاں نہیں ہیں. یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں جن کو ہم خوشخبریاں سمجھتے ہیں.